بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے آج 2 درجن تقریباً سوالات ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ ان کے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا نام جناب محمد شاہبیز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پوچھتے ہیں حضرت، کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں ہاتھ دھونا اور پوچھنا کیسا ہے؟ بھائی دھونا تو سنت ہے، اور جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوئیں تو پوچھیں گے نہیں، تاکہ دھونے کا اثر باقی رہے، اور جب کھانا کھا چکیں گے تو ہاتھ دھوئیں گے، دھونے کے بعد پھر پوچھ لیں گے، تاکہ کھانے کا اثر بھی پوچھ جائے، کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ دوسرا نام شاہد سچدیو، سوال کرتے ہیں سلام کے بعد، حضرت کیا سالہ اپنی اولاد لڑکا ہو یا لڑکی اپنے بہنوئی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بالغ ہونے پر محرم نامحرم ہونے کا سوال ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کا لحاظ تو کرنا پڑے گا کہ بہنوئی کے اگر بچے نہیں ہیں تو بہنوئی کو آپ اگر لڑکا دیں گے تب تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی جو بہن ہے اس کی پھوپھی ہوں گی۔ لڑکی دیں گے اگر آپ ان کو تو پھوپھا جو ہے نامحرم ہوتے ہیں، تب مسئلہ کھڑا ہوگا، اس لیے لڑکا ہونے پر ان کو لے پالک کے لیے دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اگلا سوال، حضرت کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اپنے پیروں کو ترچھا رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے سننے میں آیا ہے کہ اپنے پیروں کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، پیروں کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور پیر میں کی انگلیاں کچھ اتنے زور سے زمین پر رکھنی چاہیے کہ وہ تھوڑا جھک جائے، ترچھی ہو جائے، قبلے کی طرف ان کی سمت ہو جائے۔ اور کچھ لوگ ابھی امام سجدے میں گئے نہیں ہیں، وہ پہلے سے ہی سجدے کے لیے جھکنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی جبکہ امام سجدے میں گئے نہیں، وہ پہلے سے ہی سجدے کے لیے جھکنے لگتے ہیں، بغل میں نماز پڑھنے والوں کو خلل پڑتا ہے۔ حضرت آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ امام کی حرکت سے پہلے خود حرکت کرنا، یہ حرکت غلط ہے، یعنی جب امام اگلے رکن میں جائے اس کے بعد یہ جانا شروع کرے۔ بھائی اتباع اور اقتداء تو اسی کا نام ہے، ساتھ چلنا ایک دم سے یا بالکل آگے بڑھ جانا، یہ تو جو ہے امام کی اتباع نہیں ہے، بلکہ امام سے سبقت ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب میں کہتے ہیں، شادی میں لڑکے والوں کی طرف سے زیور لڑکی کو جو دیا جاتا ہے، لیکن جب میاں بیوی میں بگاڑ ہوتا ہے تو سب سے پہلے لڑکے والے زیور لڑکی والوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ اور بڑے بڑے دیندار لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں جبکہ لڑکی کو دیا جاتا ہے؟ اس کا دار و مدار اصل میں عرف پر ہے کہ کس کو دیا جا رہا ہے۔ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ لڑکی کو دیا جا رہا ہے، جیسے جہیز ہے، جہیز کی مالک لڑکی ہوتی ہے، دیکھنے میں لگتا ہے لڑکے کو دیا جا رہا ہے۔ ایسی زیور ہے جو لڑکی کو چڑھایا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں چڑھاوے میں دیا گیا، وہ حقیقت میں لڑکے کو دیا جاتا ہے۔ اب زیور لڑکا تو استعمال کرے گا نہیں، تو وہ لڑکی کو استعمال کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ جب بگاڑ ہوتا ہے تو اپنی اپنی چیز واپس لے لی جاتی ہے۔ لڑکی کو دیا ہوا زیور وہ لڑکے کا ہوتا ہے، لڑکے کو دیا ہوا جہیز وہ لڑکی کا ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی زیور خصوصی طور پر شوہر نے اپنی بیوی کے لیے الگ سے بنوایا ہو ہدیے کے طور پر، تو اسے واپس لینا پھر درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر مہر کے طور پر زیور دیا ہے تو مہر کی مالک تو لڑکی ہوتی ہے، اس مہر کو لینا واپس لینا صحیح نہیں ہوگا۔ اگلا سوال جناب محمد فرحان صاحب کہتے ہیں کہ عصر کی فرض نماز کے بعد قضاء عمری کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، البتہ سب کے سامنے نہ پڑھیں تو اچھا ہے، کیونکہ قضاء نماز میں اخفا کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال انہی کا ہے کہ ناپاک کپڑے کو اچھی طرح سے دھو لینے کے بعد اسے اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں کیا جبکہ وہ گیلا ہو؟ گیلا ہے لیکن وہ پاک ہو گیا تو استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ نچوڑنے سے 3 مرتبہ وہ پاک ہو گیا، اب گیلا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ اسکن کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ گیلا نہ استعمال کریں، الجھن ہوتی ہے۔ بہرحال وہ استعمال کریں گے تو وہ ستر ہو جائے گا اور پاک کپڑا استعمال کرنا کہلائے گا۔ اگلا سوال جناب محمد سفیان صاحب، میرا سوال ہے کیا بھائی اپنی زکوٰۃ اپنی چھوٹی بہن کو دے سکتا ہے؟ وہ بہن بھائی کے ساتھ رہتی ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور وہ اس پیسے کو کہاں استعمال کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے، اور زکوٰۃ کا پیسہ کہ وہ جب مالک ہو جائے گی تو کہیں بھی جائز کام میں استعمال کرے، کوئی مصرف متعین نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب اظہر ارشاد صاحب،
ایک حدیث کا مفہوم انہوں نے پوچھا ہے کہ مسلم شریف کے حوالے سے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ تو مفہوم تو اس کا واضح ہے کہ اس کلمے کے دل سے قبول کر لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد، وہ سچا پکا مومن اگر رہتا ہے، یعنی یہ جو کلمے زبان سے کہے ہیں یہ عمل کے اندر بھی ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ سچا پکا مومن ہوگا، تو دوزخ میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے کہ زبان سے ہی کلمہ کہہ لینے کے بعد پھر کچھ بھی کرتا رہے تو اس کے لیے دوزخ نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ پر اور بڑے بڑے گناہوں پر جس میں لعنت بھی آئی ہے حدیث اور دوزخ کی وعید بھی آئی ہے، تو اس سے وہ بچ جائے گا، ایسے نہیں بچے گا، بلکہ بعض دفعہ ایک عنوان ہوتا ہے، اس عنوان کے تحت پوری بات ہوتی ہے۔ یہ ایک عنوان ہے دین اسلام کو قبول کرنا، جس میں یہ ہے کہ دین اسلام کے تقاضے کو بھی مان رہا ہو، اور یہ کہ یہ مفہوم لیا جائے کہ انجام کے اعتبار سے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، بعد نے یہ مطلب بھی لیا۔ اگلا سوال عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیے، اگر پولیس بنا کسی جرم کے کسی علماء، ائمہ مساجد یا کسی بڑے اکابر کو پکڑ کر لے جائے اور غلط مقدمات میں پھنسا دے تو شریعت کی روشنی میں اس پر علماء، ائمہ اور عوام کیا کرے؟ یہ مسئلہ ایسے ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہے وہاں زیادہ پریشان کن بنا ہوا ہے۔ اقلیتوں کے پاس کوئی حکومت نہیں ہوتی، تعداد بھی نہیں ہوتی، اور ان کے پاس کوئی اور طاقت بھی نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے کہ قانون کے دائرے میں جتنا احتجاج کر سکتے ہیں، جتنی قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، یہ سب کرنا چاہیے اور اپنے بڑوں سے پوچھ کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ اگلا سوال جناب منصور عالم صلحہ بزرگ بہار سے پوچھتے ہیں، مسبوق بقیہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر جماعت کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں تو آخری قاعدے میں امام کے ساتھ اتحیات کے بعد دعا درود بھی پڑھے گا یا صرف اتحیات پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا انتظار کرے گا؟ نیز باقی رکعتیں کس طرح پوری کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ اتحیات پڑھ کر خاموش بیٹھا رہے، جب امام سلام پھیر لے دوسری طرف کا سلام جب امام پھیرے تو اٹھ جائے اور بقیہ رکعتیں پوری کرے۔ بقیہ رکعت پوری کرنے میں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کے بعد اپنی رکعت کو پہلی رکعت سمجھتے ہوئے قرات کرے گا، بھری پڑھے گا، اور جب وہ رکوع سجدہ کر کے جب رکعت اس کی مکمل ہوگی تو رکعت مکمل ہونے پر پائی بھی رکعت کو شامل کر کے یہ دیکھے گا کہ اس کی کئی رکعت بنی۔ مثلا 3 رکعت چھوٹی ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے قرات کرے گا، اور 1 رکعت پوری ہونے پر اس کی 2 رکعتیں بن جائیں گی، لہذا بیٹھے گا۔ پھر اس کے بعد جب کھڑا ہوگا تو قرات بھری پڑے گا کیونکہ اس کی دوسری رکعت ہے شروع کے اعتبار سے، اور اس کے بعد 2 رکعت جب کر لے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو بیٹھے گا نہیں، کیونکہ اگلی رکعت جو امام کے ساتھ اس کو ملی تھی آخری رکعت، اس کو جوڑتے ہوئے 3 بنی، اور 3 میں نہیں بیٹھا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کھڑے ہونے کے اعتبار سے اس کی نماز کے شروع حصہ کہلائے گا، اور بیٹھنے کے اعتبار سے اس کا امام کے ساتھ پایا ہوا آخری حصے کے اعتبار سے ترتیب پوری کرے گا۔ اگلا سوال جناب محمد عزیر گوجران والا پنجاب پاکستان، حضرت میں بجلی کے محکمے میں بطور کلر کے کام کرتا ہوں۔ ہمارے دفتر کے عقب میں ایک بیکری ہے، اس کے موجودہ مالک کے مرحوم والد صاحب ہر اسلامی مہینے کی پہلی یا تیسری جمعرات کو ختم پڑھوا کر چاول بانٹتے تھے، جس رسم کو ان کے بیٹے نے ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ کچھ چاول ہمارے دفتر میں بھی بھیج دیتا ہے جسے یہاں موجود ہر عقیدے کے لوگ کھا جاتے ہیں۔ ایک آدھی بار ان کے پاس سے یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا کہ یہ 11ویں شریف ہے جو میں نہیں کھاؤں گا، لیکن زیادہ بار خود نہیں روک پایا۔ عین کھانے کا وقت ہوتا ہے، بھوک بہت لگی ہوتی ہے، رہا نہیں جاتا، کیا حکم ہے اس بارے میں؟ یہ تو آپ پہلے ان سے ایک مرتبہ کلیئر کر لیجئے کہ وہ کھانا کیوں کھلاتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایصال ثواب کے لیے کھلا رہے ہیں، 11ویں کے لیے کھلا رہے ہیں، تو کہیے پھر تو یہ غریبوں کا حق ہے، پھر تو ہم لوگوں کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ پھر آپ کو بھوک لگی ہو تو ہوٹل پہ جائیں، بھوک لگنے پر نیت خراب نہ کریں۔ اگلا سوال عامر مومن صاحب کا ہے، کمنٹ پر یہ سوال کرتے ہیں، ایک ویڈیو جو وفات کی عدت ہونے پر کیا کرنا چاہیے، اس پر انہوں نے پوچھا ہے اگر اس عورت کا بیٹا نہ ہو تو باہر سے سامان کون لائے گا؟ سامان لانے کے لیے شریعت پہلے ہی اجازت دے چکی ہے کہ عدت میں اگر کوئی ضرورت رک رہی ہے کھانے پینے کے لائن سے اور کوئی لانے والا نہیں ہے، بیٹا ہوتے بھی اگر بیٹا اگر کہیں اور ہے اور ضرورت فوری ہے تو ایسی صورت میں اس کو
پردے کے ساتھ باہر نکل کر اپنا سامان لانے کی اجازت ہے جو عورت عدت میں بیٹھی ہے۔ اگلا سوال جناب محمد امین صاحب ٹیکساس امریکہ کا ہے۔ سلام کے بعد پوچھتے ہیں مفتی صاحب، کچھ عرصہ پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا تھا، وہ ایک حدیث شریف ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا، اور امت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کہنا چاہیے۔ اگر ان کا کہنا صحیح ہے تو ایسا کیوں ہے کہ دیوبند کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کے الفاظ استعمال کرنے سے بچتے ہیں، صرف بریلوی اور شیعہ حضرات ہی مولا علی کا لقب استعمال کرتے ہیں؟ مولا لفظ کے معنی بھی بتا دیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں ایک حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا جو مجھے مولا، مجھے دوست، مجھے چاہتا ہے، مجھ سے تعلق رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ علی کو بھی دوست رکھے، علی سے بھی اپنا ویسا ہی تعلق رکھے۔ اصل میں ایک معاملہ ہوا تھا کہ ایک غزوے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو شکر رنجی پیش آئی اور اس میں ان کو کچھ اختلاف ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی پر ان کے دل سے جن کو کچھ اختلاف ہوا تھا کدورت دور کرنے کے لیے کہا کہ بھائی اگر تم کو مجھ سے تعلق ہے تو علی سے بھی تمہارا تعلق درست رہنا چاہیے۔ اتنا سا مضمون ہے حدیث پاک کا، اس کو بات کا پتنگڑ بنا دیا۔ اصل میں شیعوں نے اس کو جو ہے لفظ مولا کا غلط استعمال کیا ہے۔ لفظ مولا کو خدا تک کے معنی بھی بولا جاتا ہے، قرآن کریم میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ظاہر ہے کہ جو ہے اس معنی میں اگر حضرت علی کو بولا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مولا کا ایک معنی جو ہے خلافت کے بھی شیعہ حضرات لیتے ہیں، خلافت بلا فصل کے، اس معنی میں لیں گے تو بھی اہل سنت والجماعت کے خلاف ہوگا۔ تو ایسا لفظ جس سے دو غلط عقیدے ثابت ہوتے ہوں تو اہل سنت والجماعت نہیں بول سکتے، دیوبندی اسی لیے نہیں بولتے ہیں۔ باقی مولا علی کہنا، اگر مولا علی کہنا صحیح ہے تو مولا محمد کہنا بھی تو صحیح ہوگا۔ اسی حدیث میں لفظ مولا حضور کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ اور ہم مولانا صاحب تو بہتوں کو بولتے ہیں، بھائی آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا تو مولانا صاحب کر کے بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب کیا مسئلہ ہے؟ تو مولا تو وہاں بھی آ گیا، نا ضمیر ہے۔ تو اس لیے لفظ مولا کو جو ہے خام خواہ ایسے معنی سمجھنا کہ مولا کے معنی کوئی اور ہوں گے جو ہمارے سمجھ سے پرے ہیں، اور حضرت علی کوئی اور خدائی طاقت کے مالک ہیں جو مولا حضرت علی کے ساتھ خاص ہوگا۔ اس پر ہماری ایک ویڈیو بھی ہے، ڈسکرپشن میں اس کو جو ہے لنک دے دیا جائے گا، اس کو دیکھ لیں۔ اگلا سوال منصور عالم صلاح بزرگ بہار کہتے ہیں کیا 4 رکعت سنت مؤکدہ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں پڑھ سکتے۔ سنت مؤکدہ جو 4 رکعت ہے وہ ایک سلام کے ساتھ ضروری ہے۔ انہی کا سوال ہے سلام مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ یہ لا علمی جہالت ہے۔ مصافحہ جو ہے ہاتھ ملانے سے پورا ہو گیا، سینے پر اس کے بعد ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگلا سوال سدرا خان کمنٹ میں انہوں نے بڑا لمبا سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ عجیب سوال ہے، سنیں گے تو آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ کہتی ہیں اسلام میں گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، دلیل میں یہ حدیث نقل کی جاتی ہے من سب نبیا فاقتلوہ۔ اسلام کے اس حکم پر شدید اشکالات ہیں۔ اگر کوئی شریف لیڈر لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے میری گستاخی کی اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، تو کیا اس اعلان کے باوجود دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اس لیڈر کو نیک انسان سمجھے گا؟ ہرگز نہیں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہے۔ جو اشرف الشرفاء ہیں وہ یہ فرمائیں کہ جو میری گستاخی کرے اس کی گردن کاٹ دی جائے، کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ کے اس اعلان کے باوجود رسول اللہ کو شریف انسان سمجھنا بالکل خلاف عقل ہے۔ اشکال کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے باطل کی خود ہی ترجمان ہے۔ دوسری بات انہوں نے اسی سلسلے میں یہ لکھی کہ بچپن سے رسول اللہ کا تعارف اس انداز میں کروایا جاتا ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، پتھر کھا کر بھی دعا دینے والے ہیں، رحم دل ہیں، مشفق ہیں، اپنی امت کے لیے آنسو بہانے والے ہیں، لیکن دوسری طرف اس بات کو چھپایا جاتا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے تو آپ اس کی گردن کا کاٹنے کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ منافقت کیوں؟ ایک ہی انسان میں 2 متضاد صفتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ جو انسان رحم دل ہوگا وہ کبھی بھی اپنی گستاخی پر گردن کاٹنے کی بات ہرگز نہیں کرے گا، اور جو انسان اپنی گستاخی پر گردن کاٹنے کی بات کرے وہ کبھی بھی رحم دل نہیں ہو سکتا۔ لیکن مولوی حضرات نے ایک ہی انسان میں دونوں صفتیں جمع کر دیں۔ اگر کوئی غیر مسلم حکمراں یہ قانون بنائے کہ جو بھی ہماری مقدس ہستیوں کی گستاخی کرے گا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، تو کیا سارے مولوی حضرات اس قانون کو قبول کریں گے یا فرق مراتب طے کرنا شروع کر دیں گے؟ نقل کفر کفر نباشت، میں نے ان کے سوال کے الفاظ نقل کیے ہیں، اس میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ بالکل مشرکانہ کافرانہ جملے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نے پڑھ دیے ان کی طرف سے۔ اصل بات یہ ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ جو میری گستاخی کرے اس کی گردن مار دو، کہیں یہ نہیں فرمایا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شانیں ہیں، ایک شان خود یہ ہے کہ وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، اور ایک شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ نبی اللہ ہیں۔ نبی اللہ اور رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے آپ اللہ کے قاصد ہیں، اور آپ کا حکم کوئی اپنی طرف سے نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی حد تک تو اتنا معاف کرنے والے ہیں، جو واقعات بچوں کو بڑوں کو سیرت میں بھرے پڑے ہیں جس کو آپ انکار نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شخصی حیثیت ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کی نبوی حیثیت ہے، رسالت والی حیثیت ہے، اس حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ جو ہے چور کا ہاتھ کاٹو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک چور کے ہاتھ کی کاٹنے کا فیصلہ دیتے ہیں، اور سفارش میں جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں آنسو تو ہوتے ہیں کہ اس شخص کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے رحم دل کی وجہ سے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے اپنے کو مجبور پاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ حدود کا معاملہ ہے، حدود و قصاص کا معاملہ، جو اسلامی سزائیں ہیں اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم دلی اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کے قانون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام قانون، اللہ کا قانون سنانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، نہ یہ کہ اپنی طرف سے قانون میں تصرف کرنے والے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ نیت کی کہ میں شہد اپنے کے لیے حرام کر لوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اللہ کی حلال کی بھی چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ تو نبی کی شان میں گستاخی کی سزا اللہ کی بیان کی ہوئی ہے، نبی اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہوتا تو سیرت بھری پڑی ہے کہ آپ نے کتنا معاف کیا ہے اپنی ذات کی حیثیت سے، اس لیے دونوں باتوں میں آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تضاد کو دور کرے، لیکن انداز جو آپ کا سوال کا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ جو ہے خود اسلام دشمن بن کر کے سوال کر رہی ہیں۔ سدرا خان کا انہی کا دوسرا سوال ہے، جن کا سوال بھی دیکھیے کیسا عجیب سا ہے آگے، ان اللہ هو الرزاق هو خیر الرازقین۔ ایک طرف قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن دوسری طرف زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ صرف انڈیا میں 40% آبادی کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے۔ وہ کیسا اللہ ہے جو اپنے لیے مبالغے کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور فخر سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی رزاق ہوں، لیکن لاکھوں غریب بھوک کی وجہ سے پھانسی کے پھندے پر لٹک لٹک کر جان دے رہے ہیں۔ پھر رزاق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے صرف اللہ کی صفت رزاق پڑھی ہے؟ کیا یہ صفت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ محی بھی ہے، زندگی بخشنے والا، ممیت بھی ہے، موت دینے والا، هو الحی جو ہے ان اللہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں، جب موت دینا بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے موت دینے کا فیصلہ کیا ہے تو رزق بند کر دیتا ہے، اگر جو ہے رزق دینے کا فیصلہ کیا ہے تو جاری رکھتا ہے۔ رزق دینے کے باوجود دوسری طرح موت لکھی ہوئی ہے تو دوسری طرح موت آتی ہے۔ موت اگر بھوک سے لکھی ہوئی ہے تو اس کے رزق کے بند ہونے کے بعد موت آتی ہے۔ بہرحال یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں میں زیادہ ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی چیز سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ ہمارے ذہن میں جو باطل وسوسے آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے، اللہ ہمیں ہدایت دے اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ اگلا سوال عامر شیخ صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں، حضرت چوری کے لائٹ سے کاروبار کریں تو اس سے کیا کاروبار کا پیسہ حرام ہوگا؟ پیسہ تو حرام نہیں ہوگا، لیکن چوری کی لائٹ جلانے کا گناہ ضرور پڑے گا، اس لیے بچنا چاہیے۔ سدرا خان نے ایک اور سوال کیا، دارالعلوم دیوبند نے ابھی کچھ دن پہلے ایک فتویٰ جاری کیا تھا، جو فتویٰ آج بھی گوگل پر موجود ہے۔ سائل نے یہ پوچھا تھا کہ وہ ایک لڑکا ہے اور اس کی رغبت لڑکیوں کی طرف بالکل نہیں ہے، لڑکیوں کی جگہ اس کی رغبت لڑکوں کی طرف ہے، بالفاظ دیگر وہ ہم جنس پرست یعنی گئے ہیں، لہذا وہ اپنے خواہش کی تکمیل کیسے کرے؟ اس کے جواب میں مفتیان کرام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہے جیسا آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ ہم جنس پرستی بدفعلی ہرگز نہ کریں، البتہ پوری زندگی اس بات پر یقین کرتے ہوئے گزار دیں کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ اس جواب پر اعتراض یہ ہے کہ تقدیر طے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہی اس لڑکے کو ہم جنس پرست پیدا کیا ہے، ورنہ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تقدیر اللہ طے نہیں کرتا۔ خیر،
جب اللہ ہی کچھ لوگوں کو ہم جنس پرست پیدا کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا کیوں تجویز کی گئی ہے؟ ہم ترنا علی مطرا فنظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ ایک طرف اللہ نے ہی ہم جنس پرست پیدا کیے ہیں، دوسری طرف ایسے لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کرتے ہیں، یہ کیسا تضاد ہے؟ ممکن ہے کچھ لڑکے لڑکیاں گندے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ایسی خباثت کے عادی بن جائیں، لیکن اس وقت محل بحث وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں دیوبند نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کی تقدیر میں ہی یہ لکھا تھا۔ بھائی اگر آپ کو دیوبند کا فتویٰ پڑھ کر کے آپ کے ذہن میں اشکال آیا ہے تو پلیز آپ دیوبند ہی رجوع کریں، اپنا یہ اشکال وہاں لکھ بھیجیں، آپ کو انشاءاللہ معقول جواب مل جائے گا، کیونکہ ہم اس مختصر وقت میں تفصیل میں جانا اپنے لیے دوسروں کا حق تلفی ہو جائے گی۔ بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں ہمارے سامنے۔ اگلا سوال شیوانگی اوبرائے، یونیورسٹی آف ٹیکساس، امریکہ۔ مولانا صاحب میرا سوال مسلم سماج میں ہونے والی شادیوں سے ہے، جو کہ آپس میں چاچا ماما جیسے سگے کسی رشتہ دار کے بیٹے بیٹیوں میں ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں کسی اور مذہب یا باہر کسی دیش میں ایسی شادیاں اکثر نہیں ہوتی، ایسا صرف مسلم سماج میں ہی ہوتا ہے۔ میں ایک میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور سائنس کا بھی ایسا ماننا ہے کہ آپس کے اتنے قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے بچنا چاہیے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کی شادیوں سے کیا فائدہ ہے؟ مذہب اور سائنس دونوں کے فائدے بتائیں تو بہتر ہوگا۔ جواب اگر سائنس کے نظریے سے ہے تو اور بہتر ہوگا۔ شکریہ آپ کا۔ محترم جو ہے اس کے سلسلے میں ہماری ایک تو جدید مسائل میں ویڈیو موجود ہے، آپ ڈسکرپشن میں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ باقی سائنس میں خود اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اصل میں اسلام کے اندر اعتدال ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ مجوسیوں میں آتش پرستوں میں تھا کہ وہ ماں سے بھی شادی کر لیتے تھے، سگی بیٹی سے بھی کر لیتے تھے۔ تو رشتوں کا ایک حد بندی کر دی گئی، کون سے رشتوں میں نکاح جائز ہے، کون سے رشتوں میں نکاح ناجائز ہے۔ لہذا جو ہے جن رشتوں میں نکاح کو جائز اسلام نے قرار دیا ہے، سائنس جب اپنی آخری تحقیق پہ آئے گی تو اسی پر قائل ہوگی کہ اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدے ہی فائدے ہیں، اور اس میں فائدے ہم نے گنوائے ہیں جو ہماری ویڈیوز میں ہے، وہ آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ عارف جمال صاحب پوچھتے ہیں ایک کمنٹ میں، انہوں نے لکھا بہت سے غریب جو مجبوری میں ایسا کرتے ہیں، یعنی چوری کی بجلی جلا لیتے ہیں۔ مسلم علاقے میں چھوٹے مکان ہوتے ہیں، میٹر لگوائیں گے 1000 1200 بل آئے گا، تو وہ بیچارے 200 300 میں کام چلاتے ہیں، وہ اور کیا کریں؟ بھائی اب تو جو ہے پری پیڈ میٹر آ رہے ہیں، آپ مہینے میں 200 کے جلائیں گے 200 بل آئے گا، 300 کے جلائیں گے 300 خرچ ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ پری پیڈ کرا لیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جس نے میٹر لگایا ہوا ہے اس سے آپ جو ہے اپنا کنیکشن جوڑ لیں اور کہیں کہ بھائی ہم آپ کا اتنا تعاون مہینے میں کر دیا کریں گے، آپ کا جو بل ہے وہ دے دیا کرنا، ہم ایک میٹر ایک جو ہے پنکھا چلائیں گے، ایک بلب جلائیں گے، فریج ہے فریج چلائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کا بل بھی کم ہو جائے گا اور چوری بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح انہوں نے آگے مونس انصاری صاحب نے اسی سے متعلق مسئلہ پوچھا ہے کہ کسی کے گھر میں چوری کی لائٹ جلتی ہو، اسی سے فریج بھی چلتی ہے، تو اس کے گھر کا پانی پینا کیسا ہے؟ پانی پینا تو جائز ہے، لیکن چوری جو کی جا رہی ہے، چوری کرنے والا گنہگار ہے۔ اگلا سوال جناب محمد ایان صاحب کا ہے، سود والی ویڈیو پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے، کچھ ایسے عہدے ہیں انڈیا میں جہاں ملنا طے ہے، کیا وہ سود کو کھائے بنا کسی غریب کو دے دیں، جیسے IAS افسر پولیس والوں کا جو ملتا ہے؟ جی ہاں، غریب کو دے دینا چاہیے، خود اپنے استعمال میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال جناب محمد فیضان صاحب، مفتی صاحب میرا بزنس کاروبار ہے، میں ایک پارٹی کو مال دیتا ہوں اور وہ پارٹی عموماً 3 مہینے کے اندر پیمنٹ کر دیتی ہے، لیکن اب کی بار لیٹ ہو گیا تو پارٹی نے جو پیمنٹ تھا اس کے ساتھ 15,000 زیادہ بھیج دیے۔ جب میں نے ان سے اس ذاتی کی وجہ پوچھی تو پارٹی نے کہا کہ آپ کا پیمنٹ لیٹ ہو گیا ہے، اس لیے یہ اسی کا انٹرسٹ سود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی انٹرسٹ ہے؟ خیال رہے کہ میری طرف سے اس ذاتی کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا جو دین ہے، قرضہ ہے یا پیمنٹ ہے وہ دے اور کچھ اپنی طرف سے ہدیہ دے تو وہ ہدیہ لینا صحیح ہے، وہ سود نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دوسری طرف قاعدہ یہ بھی ہے کہ جو سماج میں جو چلن ہو، اگر اس کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہو، جیسے المعروف کالمشروط قاعدہ ہے کہ چونکہ سماج میں چلن ہے کہ لیٹ ہونے پر سود ہی دیا جاتا ہے، تو اس نے سود کی نیت سے ہی اگر دیا ہے تو پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ایسا کریں، آپ اس سے پوچھ لیں اور اس کو واپس کر دیں اور کہیں کہ بھائی یہ 15,000 ہم سود نہیں لینا چاہتے۔ پھر اگر وہ کہتا نہیں یہ سود نہیں ہے، ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، پھر آپ قبول کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال جناب مشیر احمد صاحب کا ہے، کہتے ہیں موب لنچنگ ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ اس ویڈیو پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے
حضرت یہ تو اندر کا ایمان آمادہ کرے گا کہ کلمہ کفر کہنا ہے یا نہیں، تو ایمان بنے گا کہاں، یہ تو بتائیے امت کو۔ یہ تو قرآن نے بھی بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان و تقوی اختیار کرنے کے لیے نیکوں کی سنگت میں رہو، صلحاء سے، مشائخ سے، نیک بندوں کے ساتھ رہنے سے جو ہے صحبت صالح سے ایمان بنتا ہے۔ اب صحبت صالح چاہے خانقاہ میں رہ کر کے ہو، علماء کے پاس رہ کر ہو، مدارس میں رہ کر کے ہو، یا چلت پھرت والی جماعت میں چل کر ہو، صرف جماعت کے ساتھ خاص اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ غلطی میں ہیں۔ اگلا سوال عادل رشید کانپور، سلام کے بعد کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ کیا فرسٹ کاپی پروڈکٹس جیسے کہ بیلٹ، پرس وغیرہ چیزوں کا بزنس کرنا اسلام میں جائز ہے؟ یہاں کانپور میں کچھ مارکیٹ ایسی ہیں جہاں پر فرسٹ کاپی پروڈکٹس سے ملتے ہیں اور ایسی بہت ساری دکانیں ہیں، تو کیا یہ بزنس جائز ہے؟ یہ خیانت کا اور دھوکے کا چلن اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب کاروباریوں کو اس سے بچنا مشکل ہے، خریدار اس سے رجوع ہی نہیں ہوں گے اگر وہ یہ چیزیں نہیں رکھتا۔ ایسی صورت میں زیادہ یہ احتیاط کر لینی چاہیے کہ بتا دینا چاہیے کہ یہ فرسٹ کاپی ہے یا اوریجنل ہے، یہ نہیں بتائیں گے تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ دھوکہ دے کر سوال آگے بھیجنا یہ گناہ ہے۔ اگلا سوال آخری سوال ہے عادل رشید صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر کسی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے اور وہ فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لے جیسے صدقہ وغیرہ، تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا پھر اس کو الگ سے اس کے گناہ کے لیے معافی مانگنی پڑے گی؟ گناہ کی معافی کے دونوں ہی طریقے حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ ایک طرف جہاں یہ ہے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا کہ گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو، اس سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف فرمایا گیا کہ گناہ کے بعد توبہ کرو، فتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو لہذا اصل تو توبہ ہے اور دوسری تدبیر جو ہے نیکی کا کر لینا ہے۔ نیکی کے کر لینے سے گناہ کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے اور گناہ کا بدل مل جانے سے جو گناہ ہوا تھا اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ توبہ کر لینے سے صرف گناہ معاف ہوتا ہے، تو توبہ بھی کریں اور ساتھ میں نیکی بھی کریں، یہ ہے اعلیٰ درجہ۔ یہ سوالات مکمل ہوئے ناظرین کرام، آپ حضرات کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ رشتہ اس طرح استفادے کا باقی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔